السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے پیارے ساتھیوں کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور اردو زبان میں تشریح پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے اور ہم اس پر عمل کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین۔ پیارے ساتھیوں، ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے بے شک، اور نہ تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار ہے۔ بے شک پیارے مالک، آپ ہی ہمارے دوست اور مددگار ہیں، ہم عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک، بے شک ہم آپ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم پر رحم فرمائیں اور ہم پر عذاب نہ فرمائیں، ہمیں جنت عطا فرمائیں، اپنا دیدار خاص عطا فرمائیں، ہمیں ہمارے نبی کی زیارت شفاعت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، اب آگے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ شکر پیارے مالک کا، اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو اللہ کے نام سے پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ شکریہ پیارے مالک۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور ان ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ، ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور ہم آپ کی رحمت سے بالکل بھی مایوس نہیں ہیں، ہم آپ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، آپ ہمیشہ ہمارے مددگار ہیں۔ سو قوم ابراہیم بیت السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تم اسے قتل کر ڈالو، اللہ کی پناہ ایسے ظالموں سے، یا اسے جلا دو۔ پھر اللہ نے اسے نمرود کی آگ سے نجات بخشی۔ شکریہ پیارے مالک۔ بے شک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، شکر مالک، جو ایمان لائے۔ لبیک مالک، الحمدللہ ہم ایمان لائے۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ اللہ، جو مسلمان پیدا نہیں ہوئے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ پاک انہیں اسلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی عقل و سمجھ سے اسلام کی طرف پلٹائے۔ یا اللہ، سے ساری تیری آزمائشیں ہیں، یا اللہ پاک ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بس تم نے تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس ایسے عمل سے۔ محض دینوی زندگی میں آپس کی دوستی کی خاطر ایسی دوستیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو اللہ سے پھیر دیں۔ پھر روز قیامت تم میں سے ہر ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دے گا، اور تم میں سے ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ، ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک پیارے مالک، آپ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم، ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے نبی ہماری شفاعت کریں گے، انہوں نے وہ شفاعت کا وعدہ کیا ہوا ہے، آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا کہ آپ اپنی امت کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ شکریہ پیارے مالک، اپنے حبیب نبی کا امتی بنانے کے لیے۔ پھر لوط علیہ السلام بیت السلام ان پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، شکر مالک، اور انہوں نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک ہم سب اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک پیارے مالک، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام بیٹا اور پوتا عطا فرمائے۔ شکریہ پیارے مالک، ہمیں بھی نیک اولاد عطا فرمائے، ہمیں بھی بیٹے اور پوتے عطا فرمائے۔ ہماری اولادیں نافرمان ہوتی جا رہی ہیں، مالک ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دیں۔ یا اللہ، یہ دکھ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما دیں، جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے انہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار فرما دے، اور ہمیں ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا لے،
داغ نہ لگائے میرے مالک۔ آمین۔ بیٹا اور پوتا عطا فرمائے اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر فرما دی۔ شکریہ پیارے مالک، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العلیٰ۔ اور ہم نے انہیں دنیا میں ہی ان کا صلہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، شکریہ پیارے مالک، ہمیں بھی دونوں جہان میں اچھا صلہ عطا فرمائے، ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ شکریہ پیارے مالک، ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اور لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ اے اللہ، ہم بے حیائی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں راہی عطا فرما، بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بے حیائی کرنے سے، دیکھنے سننے سے اے اللہ محفوظ فرما، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ برے کاموں کی بری سزا ہے مالک، ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آج کل بے حیائی زیادہ بڑھ گئی ہے، اللہ پاک تو رحم فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں سب کو حیا عطا فرما دے۔ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اقوام عالم میں سے کسی ایک قوم نے بھی اس بے حیائی میں تم سے پہل نہیں کی، اللہ ہم بھی کبھی نہ کریں۔ کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، اللہ کی پناہ، اللہ اس برے فعل سے میں بچا لے، اور ڈاکہ زنی کرتے ہو، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرما، اور اپنی بڑی مجلس میں ناپسندیدہ کلام کرتے ہو، اللہ سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو ان کی قوم کا جواب بھی اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ پاک، ہم آپ کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم کبھی آپ سے آپ کا عذاب نہیں مانگتے۔ اللہ ہم بہت ڈرتے ہیں، ہم پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم پر اپنا عذاب نہ لائے، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، اللہ ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ لوط علیہ السلام السلام نے عرض کیا، ہے رب تو فساد انگیزی کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ آمین۔ اور اللہ پاک ہماری بھی مدد فرمائے ایسے لوگوں سے، اللہ ہمیں رحم عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں خود ایسا کرنے سے محفوظ فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے درود و سلام پیارے ہمارے پیارے نبی کے نام، ہمارے تمام پیارے نبیوں کے نام۔ سب نے بہت محنت کی، اللہ پاک، یا اللہ سب نے بہت محنت کی، اللہ ہمیں بھی اللہ ان کی محنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری مدد فرما، ہمیں کھٹا کھٹایا دین اسلام مل گیا ہے، اللہ پاک ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو سیدھا سچا راستہ ہے، اللہ پاک ہمیں برے راستے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم برے کاموں سے، برائیوں سے، جن گندے کاموں سے تو نے منع فرمایا، جن پر تو سزا دیتا ہے، اے اللہ پاک ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ جن نیک کاموں کا تو دنیا اور آخرت میں اچھا انعام عطا فرماتا ہے، اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے ساتھیو، آمین کہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔